بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سنن نسائی کی ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خطرناک چیزوں سے پناہ مانگی۔ وہ 3 خطرناک چیزیں کون سی ہیں؟ سنن نسائی کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے میرے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اے میرے اللہ میں تجھ سے قرض کے غلبے سے پناہ مانگتا ہوں۔ وغلبۃ العدو، اے میرے اللہ میں تجھ سے دشمنوں کے غلبے سے پناہ مانگتا ہوں کہ دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ وشماتۃ الاعداء، اے میرے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ دشمن نقصان پہنچا کر خوش ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بڑی خطرناک چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ پہلی چیز غلبۃ الدین، قرض کے غلبے سے۔ قرض لینا یہ جائز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرض لیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ گروی رکھوا کر 30 سا جو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے تھے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قرض لیا کرتے تھے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا قرض آدمی لے کہ جس میں وہ قرض کے اندر ہی دب جائے اور طاقت ہی نہ رکھے آدمی وہ قرض اتارنے کی۔ ایسے قرض سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس قدر قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے، قرض میں دب جاتا ہے، تو تب آدمی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، آخری تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے میرے اللہ میں تجھ سے گناہ سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور میں قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض سے پناہ مانگی ہے، ایسے قرض سے جس میں آدمی جو دینے کی استطاعت ہی نہ رکھے، غلبہ آ جائے۔ اور قرض ایک ایسی چیز ہے، جب آدمی مقروض ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، گویا کہ اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ تو جب آدمی کے اوپر قرض کا غلبہ ہو جائے، وہ دینے کی استطاعت ہی نہ رکھے، تو آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور قرض کا جو معاملہ ہے انتہائی نازک ترین معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقروض آدمی کی جس پر قرض تھا، اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ نہیں پڑھایا، اور اتنا یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، تو اد اللہ عنہ، اللہ رب العزت اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں قرض ادا کرنے میں۔ اور جو آدمی قرض لیتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا پیسے ہڑپ کر جاؤں گا، کھا جاؤں گا، ضائع کر جاؤں گا، تو حدیث میں آتا ہے اتلفہ اللہ اس کو ضائع کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ جو یہ آدمی قرض لیتا ہے اس نیت سے میں واپسی نہیں کروں،
تو میرے بھائیوں قرض کا معاملہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہے. اگر ہم قرض کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو یہ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین. دوسری چیز سے جو اس حدیث میں جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے وہ ہے وغلبۃ العدو، دشمن سے غلبے سے. یہ دشمن کا غلبہ، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے. اور جب دشمن غالب ہو جائے تو یہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. جب دشمن کسی قوم کے اوپر غالب آ جائے یا کسی مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے تو نہ پھر بندے کی جان محفوظ رہتی ہے، نہ اس کا مال محفوظ رہتا ہے، نہ اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ اس کا اسلام محفوظ رہتا ہے. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ذلت ہے. آدمی کیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا کفر کا، کافروں کا غلبہ آ جائے اور دشمن غالب آ جائے تو اللہ رب العزت اسلام کو اور مسلمانوں کو جو عزتیں اور غلبہ عطا فرمائے اور ان کو ہر قسم کے دشمن کے غلبے سے اللہ رب العزت بچا کے رکھے. اور اگر کہیں مسلمانوں کے اوپر دشمن غالب ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو دشمنوں کے اس غلبے سے نجات عطا فرمائے. تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو اس سے پناہ مانگی ہے وہ ہے شماتۃ الاعداء. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دشمن نقصان پہنچائے اور نقصان پہنچا کر خوش ہو، تاڑیاں بجائے اور خوش ہو، تو یہ معاملہ بھی بہت ہی تکلیف زدہ ہے. شاید ہی کسی ایسی چیز کے اوپر آدمی کو تکلیف ہوتی ہو، کوئی اتنی بڑی اور چیز نہیں ہے جتنی یہ بڑی چیز ہے کہ دشمن کسی کو نقصان پہنچائے اور نقصان پہنچا کر اس کے اوپر خوشی منائے. یہ جو تکلیف ہے یہ ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. عام معاشرے کے اندر بھی آپس کے اندر دشمنی ہو یا عداوتیں ہوں، وہ کسی کو نقصان پہنچا دے، نقصان پہنچا کر خوش ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا تھا فلا تشمت بالاعداء، فرمایا تھا دشمنوں کو میری وجہ سے خوش کرنے کا آپ موقع نہ دیں. تو آپ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو پھر پیچھے سے لوگوں نے جو مشرکین تھے، کافر تھے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، غصے میں آئے اور داڑھی پکڑ لی تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فلا تشمت بالاعداء، تو دشمنوں کو میری وجہ سے خوشی کا موقع نہ دیجیے. تو یہ بڑی تکلیف زدہ چیز ہوتی ہے کہ جب دشمن نقصان پہنچائے، نقصان پہنچا کر خوش ہو، تو یہ انتہائی تکلیف زدہ یہ چیز ہوتی ہے بندے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنن نسائی کی اس حدیث کے اندر 3 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. ایک جو قرض کے غلبے سے، اور دوسری دشمن کے غلبے سے، اور تیسری کیا ہے دشمن نقصان پہنچا کر اس کے اوپر خوش ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگی ہے. اللہ رب العزت ہم کو ان تینوں چیزوں سے بچا کے رکھے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں بھی ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو اللہ رب العزت غلبہ نصیب فرمائے اور ہر مسلمان کو اللہ رب العزت قرض کے غلبے سے نجات عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.